ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص اس کی مونچھیں ہیں تو کہ یہ سنت کے خلاف ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کینچی سے مونچھوں کو اتنا کتر دیتے تھے کہ جیسے اس پہ کوئی بلیڈ پھر گیا۔ بلیڈ سے مونچھوں کو صاف کرنا یہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مونچھیں نہیں تھیں تو وہ کسی بھی تیز دھار والی چیز کو استعمال کرنے کی بجائے وہ مونچھوں کو اتنا کتر دیتے تھے، اتنا زیادہ کینچی سے کہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے شیو ہوئی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں بہت مشکل ہیں، وقت چاہیے اس کے لیے۔ اب مثلاً ہاتھ مونڈھا، اس کے نیچے بال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موچنا لے کے ایک ایک بال کو اکھیڑتے تھے۔ اب یہ خاصا وقت طلب کام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جسم مبارک پہ ایک مرتبہ ایک دوا لگوائی اور سارے جسم کے بال صاف کرا لیے۔ تو ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حنفیہ جس کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کینچی سے اتنا صاف کر دے کہ جیسے شیو ہوئی ہوئی ہے، ایسے مگر کسی تیز دھار کے ساتھ ہونٹوں کے اوپر سے بال اتارنا یہ مکروہ قرار دیتے۔ صحابہ یہ افضل ہے حنفیہ کے نزدیک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے یہ گروہ تھا جو مونچھیں رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی۔ ان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں، اس روایت پہ اگرچہ محدثین نے بحث بھی کی ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب کسی گہری فکر میں ہوتے تھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ بھی دیتے تھے۔ یعنی ایک چیز ہے جو ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے۔ ترجیح حنفیہ اس کو دیتے ہیں اور اجازت اس کی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی جس معاشرے جس ماحول میں رہ رہا ہے، جس چیز کو وہ ترجیح دینا چاہتا ہے اس کے دلائل وہ خود جانتا ہوگا۔ جب شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے، یہ بھی اجازت دی ہے، تو کسی کو کیوں پابند کریں؟ کسی کو کیوں کہیں کہ یہی کرو جو میں کر رہا ہوں؟ غلط بات۔ جن جن امور میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے، اس آزادی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس آزادی کے سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو وہ اس سے بڑھ کر دین کے خلاف ہو جائے، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرے گا نا، پھر وہ کہے گا کہ ہر بات میں یہ، ہر بات میں یہ، اور اس کا فائدہ جا کر ہوگا ان کو جو ملحد ہیں، وہ کہیں گے اور اس دین پہ عمل کرو۔ جن چیزوں میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے، قطعاً اس آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول اور قاعدے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو اجازت دی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ماں کو اجازت ہے کہ وہ روزے پھر رکھ لے اور فی الحال بچے کا خیال کرے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے میرا بچہ صحیح طرح اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسے ہی بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے اب کے چھوڑ کے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں تم روزہ ضرور ہی رکھو؟ کیوں ضرور رکھو بھائی؟ یہ اللہ کے دین میں مداخلت ہے، اور خود قاضی اور مفتی بننا ہے، اور مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے۔ آدمی سوچے وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لوگوں پہ جبر کر کے، اور جہاں شریعت نے آزادی دی تھی اس آزادی کو سلب کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے عراق والے کوئی مسئلہ پوچھنے،
حج کا موسم تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت اگر حالت احرام میں مکھی کو مار دیا جائے اور خون احرام پہ لگ جائے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سمجھ گئے کہ جو ان کی طبیعتوں میں سختی ہے نا اور غصہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اب اس کے نفاذ کا طریقہ شریعت رہ گئی ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں کچھ نہیں ہوتا، اپنا تحکم، اپنی مرضی، میں، اس میں کو کون پوچھتا ہے؟ اب شریعت لے آؤ بیچ میں تاکہ انکار کرے تو کہہ سکوں کہ تم تو جہنمی ہو۔ اے میاں یہ بات نہیں ہے، وہ اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا عراق سے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون کربلا میں کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھنا یاد نہیں آیا، اور مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو شریعت نے اس بارے میں اجازت دی ہے کہ وہ جس بھی پہلو کو اختیار کرے گا وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے بیت المقدس، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خشک روٹی کھانے والے، زمین پہ سونے والے، اور نہایت حد درجہ زہد اور تقوی اور مجاہدہ، جب وہاں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دکھایا، وہاں تو جناب پردے لٹک رہے تھے، تکیے لگے ہوئے تھے، بہترین کپڑا استعمال ہوا تھا۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے برا منایا اور فرمایا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم سرحد پہ بیٹھے ہیں اور عیسائی لوگ یہاں آتے ہیں، کیا کریں؟ وہ انہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، کپڑے سے، فرش سے، جو چیزیں تھیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، کیا کریں؟ یہ ان کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دے پائے۔ فرمایا اچھا تم جانو، تمہارے کام جانے۔ نیت پہ بات چلی گئی نا۔ تو اس لیے انسان جن حالات میں رہتا ہے وہ خود وہاں کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرے، وہ دونوں چیزیں حدیث میں آئیں۔